السلام علیکم ناظرین، خطہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے پاکستان میں بے پناہ خوبصورتی اور لاتعداد نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور خوبصورتی کو لے کر وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، جس کا شمار نہ صرف پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ دنیا کے 10 خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لندن دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت ہے، جس کے بعد اسلام آباد کا نمبر آتا ہے، جس کی وجہ سرسبز و شاداب درخت، آسمان سے باتیں کرتا مارگلا کے پہاڑ، آبشاریں اور سواں کا موجے مارتا دریا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ 1958 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا، لیکن اس کے بعد اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی، معیشت اور دفاعی اعتبار سے غیر معقول ہونے کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس سلسلے میں کمیشن تشکیل دیا گیا اور ایسے خطے کی تلاش شروع کی گئی جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دفاعی اعتبار سے بھی محفوظ ہو۔ چنانچہ کمیشن نے صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے سنگم پر مارگلا کے دامن میں واقع خطہ پوٹھوہار کا انتخاب کیا اور 1960 میں دارالحکومت کی تعمیر کی داغ بیل ڈالی گئی۔ شہر کی طرز و تعمیر یونانی معمار ڈاکسی ایسوسی ایشن کمپنی نے کی۔ اس دوران راولپنڈی کو عارضی طور پر دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، اور جب دارالحکومت کا نام رکھنے کی بات آئی تو ایوب خان نے قوم سے تجاویز مانگی، اور پھر 24 فروری 1960 کو ایوب خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ زیادہ تر تجاویز میں مسلم آباد، جناح آباد اور اسلام آباد آئے، پھر مشاورت سے اس کا نام اسلام آباد رکھ دیا گیا۔ اسلام آباد کا نام عرب والا سے تعلق رکھنے والے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبدالرحمن نے تجویز کیا۔ اسلام آباد نام کا مطلب اسلام کا شہر ہے۔ یہ دو الفاظ سے ماخوذ ہے، اسلام اور آباد۔ اسلام سے مراد مذہب اسلام جو کہ پاکستان کا ریاستی مذہب ہے، اور آباد کا مطلب کاشت کی جگہ، یعنی اسلام کے لیے بسائی گئی جگہ۔ ناظرین، اسلام آباد کو مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے پہلے اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلا کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نورپور شاہاں، شاہدرہ، سید پور اور گولڑا شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ بہت سی عظیم فوجیں جیسے کہ ظہیر الدین بابر، چنگیز خان، تیمور اور احمد شاہ درانی نے برصغیر پاک و ہند پر اپنے حملے کے دوران اس خطے کو عبور کیا تھا۔ 2015 میں وفاقی محکمہ آثار قدیمہ نے ثقافتی ورثے کے لیے قومی فنڈ کی مالی مدد سے ابتدائی آثار قدیمہ کی کھدائی کی، جس میں شاہ اللہ دتا غاروں کے قریب بان فقیرہ میں بدھسٹ اسٹوپا کی باقیات کا پتہ چلا، جو دوسری سے 5ویں صدی عیسوی تک کی تاریخ کے نشانات ہیں۔ ناظرین، اگر بات کریں شہر اقتدار کے محل وقوع کی تو اس کے شمال میں مری، مغرب میں ٹیکسلا، مشرق میں راولپنڈی، شمال میں مارگلا کی پہاڑیوں کا سلسلہ واقع ہے۔ کسی بھی شہر کا موسم اس علاقے کی آب و ہوا میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام آباد کے شہری 5 موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نومبر سے اپریل سردی، مئی جون گرمی، جولائی اگست مونسون، ستمبر اکتوبر خزاں کا موسم ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ گرمی جون اور سخت سردی جنوری کے موسم میں ہوتی ہے۔ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 ڈگری ہوتا ہے، جو کہ دوسرے شہروں سے کم ہے، جس کی وجہ سے یہاں سرسبز و شاداب درختوں اور پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد چونکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور کوئی بھی علاقہ خوبصورت ہو اور اس میں تفریحی مقامات نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہر اقتدار اسلام آباد میں شکر پڑیاں، مونومنٹ، جیسمین گارڈن، F9 پارک، راول پارک، چڑیا گھر، پلے لینڈ، لوک ورثہ میوزیم کے علاوہ دامنے کو، پیر سہاوا کے مقامات واقع ہیں، اور 2011 کے بعد سینٹورس شاپنگ مال اسلام آباد بھی ایک خاص مقبولیت رکھتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں فیصل مسجد کا شمار پاکستان کی بڑی مساجد میں ہوتا ہے،
جس میں 90,000 لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، فیصل مسجد 1968 میں ایک ترک معمار نے تیار کی۔ مسجد کا نام سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب سعودی عرب کے تعاون سے ایک اور مسجد بن سلمان کے نام سے بننے کا منصوبہ بھی ہے۔ اور ناظرین، اگر بات کی جائے پانی کی تو اس نعمت خداوندی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اسلام آباد میں ویسے تو پانی کی قلت ہے، مگر پھر بھی اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے راول جھیل تعمیر کی گئی ہے۔ راول جھیل پاکستان میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کے لیے پانی کی ضروریات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی ذخیرہ ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں سے آنے والے کچھ دوسرے چھوٹے ندی نالوں کو ملا کر 8.8 مربع کلومیٹر کے علاقے پر محیط یہ مصنوعی جھیل بنائی گئی ہے۔ راول جھیل مارگلا ہلز نیشنل کے ایک الگ تھلگ حصے کے اندر واقع ہے۔ راول بند کی جھیل، جو راول جھیل کہلاتی ہے، اسلام آباد کا ایک مشہور اور مقبول سیاحتی مقام ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں اسلام آباد کی تعلیم کی تو اسلام آباد کی 90% آبادی خواندہ ہے، جس کی وجہ یہاں موجود سینکڑوں کی تعداد میں جامعات، کالجز اور سکولز ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر سے طلباء و طالبات پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں اور پھر یہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر صحت کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں نجی اور دفاعی ہسپتالوں کے علاوہ 2 بڑے سرکاری ہسپتال بھی موجود ہیں، جس میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور پولی کلینک شامل ہیں، جو کہ یہاں کے شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد اپنے قیام کے وقت سے ہی پاکستان بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دارالحکومت کے طور پر اسلام آباد پاکستان کی نشست ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کی اہم عمارات ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، سینٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ شاہراہ جمہوریت پر واقع ہیں۔